ڈاکٹر صاحب اس وقت جنگ پھیل گئی ہے، اسرائیل کے اوپر ایران نے حملہ تو کیا ہی، ساتھ میں جارڈن، کویت، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور لیٹسٹ خبریں سعودی عربیہ ارامکو اور وہاں پہ جو آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، ترکی اور سائپرس تک پہنچا جی تقریباً. وہ ابھی جو ہمارے پاس بالکل وہ جو خبریں وہ بھی آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ خبر امریکہ جو یہ کہہ رہا ہے، امریکہ کا یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 15 جو ان کے جو F-15E ہیں 3 طیارے، وہ ایک فرینڈلی فائر میں امریکن سینٹ کام نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، وہ دے ہیو بین وینٹ ڈاؤن اوور کویت ڈیو ٹو این اپیرنٹ فرینڈلی فائر. اب فرینڈلی فائر پتہ نہیں کویتیاں نے کر دیتا ہے، یہ کن نے کیتا ہے، اور یہ سارا معاملہ فرینڈلی فائر کے بارے میں بتانا ہے آپ نے ہمیں. یہ کون سا فرینڈلی فائر ہے جس میں اپنے الائی کے ہی جہاز گر جائیں؟ ٹو اسٹارٹ وتھ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کی پریڈکشن، آپ کی کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ کا جو نقطہ نظر تھا، آپ کی جو اسیسمنٹ تھی اسی طرح بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے. اب فاسٹ فارورڈ سوال یہی بنتا ہے کہ یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، اور امریکہ یا امریکہ کے اتحادی کافی زیادہ سرپرائز ہوئے ہیں. کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران اتنا ان کو سرپرائز کرے گا؟ جی ہاں، پہلے تو خیر جو تجزیہ تھا اس میں بہت سارے نقطوں کو ملا کر تجزیہ دینا پڑ رہا تھا. اب معاملہ اس سے زیادہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ آن گراؤنڈ سارے پلیئرز نے اپنے کارڈز کچھ دکھلا دیے ہیں اور کچھ ابھی ہتھیار اوزار کے لحاظ سے کارڈز دکھلانے باقی ہیں. اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ ایران کے پاس مزید کیا کیا چیزیں ہیں. پہلے آج جب سے جنگ شروع ہوئی ہے گزشتہ 2-3 یوم سے، تو آج پہلی مرتبہ خیبر استعمال کیا گیا ہے، اور خیبر جو ہے وہ ایک سپر سونک میزائل ہے. اس کے کریکٹرسٹکس اور اس کی نقصان وہ کئی گنا زیادہ ہے باقی میزائلوں سے جو اب تک فائر ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدت اور شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دلدل مزید اور اس نوعیت کا پہنچ رہا ہے کہ اس میں پیر تو رکھ لیا، لیکن اس سے چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا باقی جو اب ان کے آج سے 2 دن پہلے تک یو کے کہتا تھا اور یو کے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ ہم اپنے فیسلٹیز استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور آج انہوں نے کہا کہ ہمارے الائز ہیں، بالکل ہماری فیسلٹیز استعمال کر سکتے ہیں. تو چیزیں نقشہ بدلتا تو جا رہا ہے. ایران کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ایران کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ ایران کے پاس جو کچھ ہے، جو قوت ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو استعمال کر کے جتنا جہاں تک آگے لے کے جا سکتا ہے. اپنا نقصان تو اس کو علم ہے کہ اس کے ملک یعنی ایران کو انہوں نے جس حساب سے وار مشین سامنے لا کے کھڑی کی ہے، دنیا کی 61% سب سے بڑی دنیا کی جو قوی قوت ہے امریکہ، جس کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے، سب سے بڑا بجٹ ہے 900 بلین سے زیادہ کا، اور جس کے مقابلے میں ایران جس کی 30 بلین سے بھی کم کی عسکری قوت ہے جو بجٹ کے لحاظ سے، تو اس کے سامنے اگر لا کے اتنی بڑی وار مشین کھڑی کی ہے تو یقیناً نقصان تو وہ کرے گا. لیکن اس نقصان کے عوض باقی کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ نے F-16 کی بات کی، فرینڈلی فائر کے، ایران کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی F-15 کی کہ فرینڈلی فائر سے، یعنی کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کویت کا، اس کی وجہ سے اس کو گرایا ہے، انہوں نے گرایا ہے. ایران تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ ہم نے گرایا ہے. بہرحال یہ اگلے چند گھنٹوں میں مزید وضاحت اس کی آ جائے گی، سامنے آ جائے گی. جنگوں میں یہ انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور سائیکو وارفیئر تو بہرحال چلتی ہے. ایران کے پاس اور کیا کیا ہے؟ میرے لیے آج کے لیے جو فکر کی بات ہے، ایک تو خیبر میزائل کا استعمال، ابھی دیکھیں کہ کتنے اور فائر ہوتے ہیں. آرامکو کا ایک معاملہ، اس کی فکر مند بات، اور دوسری جو دنیا کے سب سے بڑی گیس پروڈیوسنگ LNG جو ہے اس کا بند ہو جانا، یہ 2 چیزیں. اور اس سے پہلے جس طرح کل شب یا کوئی تقریباً 48 گھنٹے پہلے جو بند ہوا اسٹریٹ آف ہرمز، تو اس کی یہ 3 چیزیں. لیکن اس سے بڑی فکر مند بات یہ ہے کہ آج جو ناتان پر جس طرح کے رپورٹ ہو رہا ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے، اور ناتان پر اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اسٹاک پائل ہے 60% یورینیم انریچمنٹ کا، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ہو. اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر اس کے ریڈیشن کے معاملات ہیں، اس کے اوپر مزید آگے بات کرتے ہیں. حسن ایوب صاحب، بہت سارے پاکستان کے اندر لوگ
پریشان تو نہیں کہہ سکتے، حیران ہیں اباؤٹ ایرانین رسپانس. زیادہ لوگوں کا یہ خیال تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی کسی حد تک، میرا بھی یہ خیال تھا کہ ایسا رسپانس نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. میں کہتا تھا ٹھیک ہے اسرائیل کو ٹارگٹ کریں گے، تل اویو پر جائے گی، امریکن بیسز کو دوحہ میں شاید ہٹ کریں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یعنی سعودی عرب ہٹ ہو رہا ہوگا، دبئی، ابوظہبی، کویت، مطلب کہاں کس کو چھوڑ دیا ہے، بحرین، ایون کہ اب تو سنا ہے کہ ٹرکی تک جا رہے ہیں ان کے جو میزائل سائپرس، یہ جو گریک سائپرس ہے، گریک سائپرس ہے، اچھا وہاں تک پہنچ رہے ہیں، تو مطلب وہ ٹرکی کے ساتھ ہی ہے نا جی، یورپ پہنچ گیا نا. سائپرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مڈل ایسٹ سے نکل کر آپ یورپ کو جا کے ٹچ کر رہے ہیں. اور یہ جو ان کے میزائل اگر سب بتا رہے ہیں کہ سپر سونک میزائل اب خیبر استعمال شروع ہو پڑا ہے، کیا اس سے بھی کوئی ایڈوانس ان کے پاس کوئی میزائل ہے؟ وی ڈونٹ نو. اور کوئی اگر ایسا میزائل ہے تو کیا وہ کتنی رینج والا ہے؟ کیا انٹر کانٹیننٹل میزائل بھی ان کے پاس ہے؟ وی ڈونٹ نو. کیونکہ گزشتہ 30 سالوں سے ایران اپنے میزائل ڈیولپ کر رہا ہے، اور جب یہ یعنی ہائپر سونک، سپر سونک میزائل جب آ رہی ہیں یا انٹر کانٹیننٹل میزائل اگر وہ ان کے پاس ہے تو وہ تو سیریسلی تھریٹ ہوگا. پھر آگے اگلی بات یہ ہے کہ جو بات کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ $30 ارب کا بجٹ ہے، میرے خیال کے مطابق اس پارٹ آف دا ورلڈ میں $30 ارب کا بجٹ جو ہے وہ امریکہ کے $60 ارب کے بجٹ کے برابر ہوگا، کیونکہ جتنی انفلیشن اس طرف ہوتی ہے اور یہاں پر جس طریقے سے سستی طریقے سے آپ چیزیں مینج کر سکتے ہیں وہ کافی فرق پڑ جاتا ہے یعنی اس خطے کا اور امریکہ کے خطے کا. دو باتیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ایرانیئنز نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ جھکیں گے نہیں، مطلب ان کی جو پرائیڈ ہے اس سے اوپر وہ کسی چیز کو تصور نہیں کرتے. وہ مر سکتے ہیں لیکن وہ جھک نہیں سکتے. آیت اللہ خامنۂ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے دنیا کے اوپر، یہ اس سے پہلے نہیں کیا. ان کی یعنی اساسینیشن جسے امریکہ کہتا ہے اور ہم لوگ شہادت کہتے ہیں، ان کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ تمام اٹیکس کیے ہیں اور ابھی اٹیک جاری ہیں. میرے خیال کے مطابق ایران کے پاس مزید سرپرائزز ہیں. کیا سرپرائزز ہیں؟ ایران نے سرپرائزز ہیں. اور آخری بات، اور ایران نے جو ٹائم گین کیا تھا مذاکرات کا ان کے ساتھ، جو ڈائلاگز ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ، وہ اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کا جواب میں یہ دوں.